جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس کی خبر بہت زیادہ گرم ہے. تو آپ کو یقین ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے؟ جو آج پنجاب اسمبلی میں صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اسپیکر سیشن جاتے ہوئے جہاں سی ایم کا انتخاب ہونا تھا اور وہ اسپیکر اپنی اسمبلی کے باہر لاک ہو جاتا ہے اور اسمبلی کے باہر وائرز ہے اور اسمبلی کے ممبرز باہر بیٹھ رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ اور اگر ایک ہفتہ سے یہاں اسلام آباد میں ایک آئینی بحران ہے تو اٹ فالوز کہ پنجاب میں بھی وہ آئینی بحران اسپریڈ ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر 30 سیکنڈز لگتا ہے کو لگانے میں عمران خان کو تو ہمیں جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہیے تھا اور اس ملک کو اس آئینی بحران کو نکالنا چاہیے تھا. اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ آج تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے اطراف میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے. رینجرز بلا لیے ہیں 15 دن کے لیے. تو یہ بحران کا کیا حل نکلے گا پنجاب کے؟ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو وہ نہیں بچ سکتا. اس کا حکومت تو ختم ہو گیا, سلیکٹڈ راج بھی ختم ہو گیا اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھا ہے. حل یہ ہے کہ آئین پہ امپلیمنٹیشن ہو, جمہوری طریقے سے اور رول آف لاء کے مطابق ہمارا پروسیس چلے. ہم پاکستان کو لاء آف دا جنگل کے مطابق تو نہیں چلا سکتے ہیں, اپنے آئین کے تحت چلا سکتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ ایک ایسا فیصلہ سنائے گا جو آئین کے حق میں ہو, جمہوریت کے حق میں ہو, تاکہ ہم اس بحران سے نکل کے الیکٹورل ریفارمز کروا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو کہ متنازع نہ ہوں. جیسے کہ 2018 کا سلیکشنز نہ صرف الیکشنز متنازع تھے مگر اس کے بعد پارلیمان بھی متنازع ہوا, ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی متنازع ہوا, ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی متنازع ہوا. تو سر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ فیصلہ نہیں آیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پھر کیا؟ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم نے کل بھی اپنا سی میٹنگ کے بعد اعلان کیا تھا کہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا سی پھر سے ملے گا جب عدالت سے کا فیصلہ آتا ہے. اور امید عدالت سے یہی ہے کہ آئین اور جمہوریت کے مطابق فیصلہ آئے گا, اس لیے کہ ایک موقع ہے. 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں جتنا متنازع یہ سارے ادارے ہوئے, جس طریقے سے گلزار صاحب کا کورٹ اور ثاقب نثار صاحب کا کورٹ متنازع ہوئے, یہ ایک موقع ہے کہ ہمارا عدلیہ بھی غیر متنازع طریقے سے یہ مسئلہ سے نکلے, ہمارا پارلیمان, ہمارے سارے ادارے اس طریقے سے اس مسئلے سے نکلے کہ آگے ہم پاکستان کی جمہوریت کو صحیح سمت پہ لے کر آ سکتے ہیں اور آگے ایک صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سر یعنی اگر میں یہ پوچھوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن کو قابل قبول ہوگا, تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں, یہ ڈیبیٹیبل ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالت کو رسپیکٹ کیا ہے. ہم نے کبھی عدالت پہ نہ کوئی حملہ کیا ہے, نہ اس انسٹیٹیوشن کو مانا نہیں ہے. ہم ہمیشہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تاریخ پاکستان کا ایسے رہا ہے جہاں ہمارا تاریخ اتنا اچھا ان سلسلوں میں نہیں رہے ہیں, مگر اب بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے اس مسئلہ کا حل نکلیں گے. جہاں ہم مشرف کا کو نہیں روک سکے, ضیاء کا کو نہیں روک سکے, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ عمران خان کا کو تو روکے گا. ویسے سر اسی عدلیہ کے سابق ایک چیف جسٹس گلزار صاحب کا نام تجویز کیا ہے نا بحیثیت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. آپ کی ان کے بارے میں کیا اوپینین ہے, وہ کیسی شخصیت ہے؟ 2018 کے سلیکشنز کے بارے میں ہم آن دا ریکارڈ ہے. اس سلیکشنز کے حوالے سے ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وائٹ پیپر ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع بھی ہو چکے ہیں. جہاں تک حکومت کا یہ کوشش ہے کہ گلزار صاحب کو نامنیٹ کیا جائے انٹرم پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے, نہ ان کے پاس یہ آئینی راستہ ہے. they don't have the power to do so, to nominate this person, and by nominating him they very blatantly
trying to influence the procedure of the court. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ سازش کامیاب نہیں ہوگا. اوکے اچھا سر، جس ملاقات کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا، گورنمنٹ نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا پیغام لے کر میرے پاس آئی تھی، جس میں 3 آپشنس تھے. تو استعفیٰ میرے لیے ناقابل قبول تھا، عدم اعتماد والا آپشن بھی ریجیکٹ کیا، اور جو تیسرا آپشن تھا کہ ہاں آپ لوگ عدم اعتماد واپس لیں اور میں اسمبلی ڈیزالو کروں، یہ ایک پریکٹیکل آپشن تھا. اور دوسری طرف سے موقف یہ آیا کہ نہیں جی ایسا نہیں تھا، پی ایم ہاؤس سے ہمیں کال آئی تھی، پھر ہم پی ایم کے پاس گئے تھے، پھر پی ایم نے کہا تھا کہ یہ تیسرا والا آپشن پریکٹیکل ہے، پھر ہم گئے تھے اپوزیشن کے پاس. تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کا میسج لے کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک اس ملاقات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ نہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ ملاقات ہوا، اور ہمارا آج بھی سٹانس یہی ہے، اس وقت بھی سٹانس یہی رہتا کہ ہمارے لیے صرف آئینی اور جمہوری راستہ قبول ہے. اور یہ خان صاحب کا کوشش تھا اپنے آپ کے لیے سیف راستہ ڈھونڈنے کے لیے. اپوزیشن کا کیا ضرورت تھا جب ہمارا نمبرز پورا تھا، جب ہم ایک آئینی اور جمہوری پروسیس کے حصے میں تھے، ہمیں کیا ضرورت تھا اس قسم کا ریکویسٹ یا پیغام پہنچانے کے لیے. یہ خان صاحب جو اتنا بزدل تھا کہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ کے آئین توڑا، وہ اس وقت کا بزدلی کا نشانہ تھا کہ وہ ہمارا پاؤں پکڑ کے کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہ رہا تھا. مگر the fact of the matter is, neither then, nor now, nor in the future can we accept any unconstitutional option. We can only accept democratic options. اور اسی میں ملک کا بلا ہے، اسی میں ہم سارے اداروں کو غیر متنازع بنا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے یہی کہہ کے رابطہ کیا تھا کہ ہم 3 آپشن ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد آپ لوگوں نے اس ملاقات میں کہا کہ نہیں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا یہ والا آپشن، ایسا ہی ہوا؟ نہیں، جو میرا امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ جو خان صاحب نے ٹی وی پہ بھی کہا کہ جو 3 آپشنز ہیں یہ میری نظر میں نامناسب اور غیر جمہوری آپشنز ہے جب آپ ایک جمہوری اور آئینی پروسیس کے میں حصہ لے رہے ہیں. اور آپ خود بھی تھے اس ملاقات کا حصہ جب عسکری قیادت آئی تھی، اسی حوالے سے بات کرنا. جی. اور انہوں نے آپ سے کہا کہ گورنمنٹ کا پروپوزل ہے یا ان کا اپنا پروپوزل؟ ہمارا امپریشن یہی تھا، ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہی تھا کہ گورنمنٹ کا پروپوزل تھا. اور آپ نے ان سے یہی کیا کہ معذرت کی جو آپ نے ابھی بات بتائی ہمارے ٹی وی شو میں نے شاید یہ بات نہیں کی، اور میں جو میرا بات تھا شاید میں آپ کے سامنے یہ لائف پہ نہیں کہنا چاہوں گا، مگر کنکلوژن یہی تھا کہ آئینی اور جمہوری راستہ صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا سر، ویسے اب آپ کو لگتا ہے ہائنڈ سائڈ میں کہ اگر اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہوتی تو بہتر ہوتا؟ یعنی چونکہ اسپیکر بہرحال اس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں بالکل آپ کا اوپینین ہے کہ انکانسٹیٹیوشن ہے سارا کچھ، لیکن بہرحال وہ کر تو گئے. تو آپ کو لگتا ہے اسٹریٹجی اگر یہ ہوتی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آتی تو بہتر ہوتا؟ آج آپ کو یہ لگتا ہے؟ ایک تو ہمارا یہ مسلسل موقف تھا کہ ہمیں ساتھ ساتھ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے آنا چاہیے. مختلف پارٹیز کا مختلف رائے تھا کہ وہ کب ہونا چاہیے، اور ہم نے لے کر آیا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف. ہاں لیکن اگر اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے پہلے ان کے خلاف آخری دن پہ، اس لیے let me finish نا، اس لیے آخری دن پہ لے کر آیا، اس لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ the office of the speaker no longer had the power to prorogue the house. مگر جب وہ آئین ٹوٹنے پہ اتر آئے ہیں، اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہو اور کوئی اچانک فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جیت گیا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کرکٹ جیت گئے. خان صاحب کا جس طریقے سے یہ مقابلہ سے بھاگا ہے، تاریخ میں اس کو سب سے بزدلانہ بھاگنے کے طریقہ ریکارڈ کیا جائے گا. اپنے آپ کو کپتان کہلانے والا پچ سے وکٹس اٹھا کے بھاگ گئے، جھوٹے چھوڑ کر بھاگ گئے، خود پارلیمان میں موجود ہی نہیں تھا. اور اگر وہ اپنا انا کی وجہ سے، اپنا ایگو کی وجہ سے اس قسم کا غیر آئینی کام کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آزاد سے آگے یہ سوچتا نہیں ہے. اگر اس دن ووٹنگ ہو جاتی کتنے نمبرز ہوتے آپ کے پاس؟ اس دن ووٹنگ ہوا اس لیے کہ ڈیپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے ساتھ پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ہاؤس کو پروگ کرے. اور
حکومت کا ہی بنا ہوا پینلز آف چیئرمین میں سردار ایاز صادق موجود تھا، تو جب اسپیکر اور ڈیپوٹی اسپیکر موجود نہیں ہوتے تو پینل آف چیئرمین میں سے چیئرمین بنتا ہاؤس کا اور وہ کنٹینیو کرتے بزنس. تو سردار ایاز صادق صاحب نے بزنس کنٹینیو کیا اور ہم نے پورا دنیا کو دکھایا کہ 197 members voted in favor of the no confidence motion and against عمران خان. اوکے اچھا سر، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا عسکری قیادت سے کہ بھائی آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، چونکہ عمران خان صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ عسکری قیادت ان سے ایگری کرتی ہے کہ یہ ایک فورن یہ ایک پلاٹ تھا یو ایس کی طرف سے اور آپ لوگ اس کے مور ہیں. ورنہ انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی خاموش نہیں رہوں گا، میں بتاؤں گا، میں فوج کے حوالے سے بھی بات کروں گا، عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. یہ مولانا صاحب کا بیان ہے یا یہ جوائنٹ اپوزیشن کا بیان سمجھا جائے اس کو؟ میں نے یہ مولانا صاحب کا بیان سنا نہیں ہے تو اس طریقے سے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک موقع ہے، ایک موقع ہے اس کراس روڈز پہ کہ جو تباہی تبدیلی کے نام پہ پچھلے 3 سال سے ہمارا ملک میں ہو رہا ہے اس سے ہم نکلے اور پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جائیں. 2018 کی سلیکشنز میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوا، ہمارا عدلیہ متنازع ہوا، ہمارا پارلیمان متنازع ہوا، اور اگر اب بھی ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے نہیں مگر کسی فیس سیونگ، کسی بیلنسنگ، کسی اس قسم کے طریقے سے راستے پہ طرف چلتے ہیں تو میرا یہ خوف ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے، سارے ادارے بھی متنازع ہوں گے، خدشہ ہے کہ الیکشنز وائلنٹ بھی ہوگا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس قسم کا بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے. آئینی، جمہوری اور پارلیمانی طریقے سے یہ ہم کام نپٹا دیں تاکہ آگے جا کے پاکستان میں یہ مسائل پیدا نہ ہوں.